السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیپٹر آف نالج یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ آج ہم بلڈ لائن پہ بات کریں گے۔ بلڈ لائن کیا ہوتی ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیسے بناتے ہیں، مختصر سا آپ کو میں آج بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے جتنا مجھے علم ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں سے کہ یہ فلانے بریڈر کی بلڈ لائن کا برڈ ہے میرے پاس، یہ فلانے بریڈر کی بلڈ لائن کا برڈ ہے میرے پاس، یہ اس کا میل ہے، اس کی فیمیل ہے، اور ان کے آگے سے بچے وہ بندہ سیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا امپریشن جاتا ہے کسٹمر پہ جب آپ کسی کو سیل کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس فلانے بریڈر کی بلڈ لائن ہے، میں نے اس سے پرچیز کیے ہوئے ہیں، اس کی اپنی بلڈ لائن ہے اور وہ میں اب اپنے پاس بریڈ کروا رہا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا امپریشن جاتا ہے، اور آپ کی آپ کو زیادہ دقت یا زیادہ آپ کو تنگی پریشانی نہیں بنتی ہے اپنے برڈز کو سیل کرنے کے لیے۔ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو لوگ جاننے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہو گیا کہ آپ کسی بڑے بریڈر کی بلڈ لائن آپ اپنے پاس بریڈ کروا رہے ہیں، یعنی کہ اس سے آپ نے پٹھے لیے، اپنے پاس بریڈ کروائی، پھر اس کے بعد آپ ان کو سیل کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی کی ہو گئی نا۔ اب اپنی بلڈ لائن ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے فائدے کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کی بلڈ لائن ہوگی نا، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے برڈز کو ایسے رکھنا ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں۔ سبھی تقریباً اسی طرح ہی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے برڈ ہمیشہ چوز وہ کرنا ہے جو صحت مند ہو، ایکٹیو ہو، اس کا سائز اچھا ہو، ہر طرح سے کوالٹی جسے کہتے ہیں نا کہ کوالٹی وائز کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ نے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، بہترین کوالٹی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ کو محنت کرنے کا مزہ آئے گا۔ جو آپ ان پہ محنت کرتے ہیں روٹین میں، اور اس کے بعد بلڈ لائن پہ جو آپ محنت کریں گے اس کا مزہ بھی آپ کو تبھی آئے گا جب آپ کی بلڈ لائن جب آپ کی کوالٹی، آپ کے برڈز کی کوالٹی بہترین ہوگی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے بہترین کوالٹی والے برڈز رکھنے ہیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی بریڈ آئے گی نا، بڑے بریڈر جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی جو بریڈ آتی ہے وہ اتنی کوئی پرفیکٹ 100% نہیں آتی۔ وہ خود بھی اس چیز کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی یہ مسائل آتے ہیں۔ ڈیڈ ان شیل ہے، پرندوں کی کوالٹی جو بچے آئے ہیں وہ ہیلدی نہیں ہے، ماسکنگ اچھی نہیں ہے، سائز کسی کا کم رہ گیا، یہ چیزیں آتی ہیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے ایک مینٹین کی ہوتی ہے ہر چیزیں، سب چیزیں انہوں نے مینٹین کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ریشو ان کے پاس کم ہوتی ہے اور زیادہ تر ان کے پاس بہترین بریڈ ہی آتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس اس طرح کا اگر سیٹ اپ نہیں ہے تو ہمارے پاس تھوڑی سی ریشو زیادہ ہوگی کہ 50-50 ہم کر لیتے ہیں اسے کہ 50% بہترین آئے گی، 50% ہماری اصل میں پیرنٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے ظاہر ہے آپ نے خود سے تو آپ کے پاس کہیں سے برڈز نہیں ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو لیے ہیں، آپ نے کسی بھی بریڈر بندے سے لے لیے برڈز، ٹھیک ہے۔ آپ ایک سے نہ لیں، 2-3 سے لے لیں، جو اچھے ہوں، مناسب آپ کو، جہاں سے آپ کو ٹھیک لگے آپ وہاں سے برڈز لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرین فشر، آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں بہترین کوالٹی کے، آپ نے صحت مند گرین فشر سمپل آپ نے لینے ہیں، جو کہ ہر میوٹیشن میں، بلڈ لائن وغیرہ ہر چیز میں یوز ہوتا ہے۔ آپ گرین فشر لیں، اور آپ کے پاس جو میوٹیشن کے کچھ برڈز ہیں آپ انہیں گرین فشر کے ساتھ پیئر اپ کروائیں، اور ان کے بچے جو آئیں گے وہ ہوں گے اسپرٹس۔ ایک بات ہے کہ سمپل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس بلو فشر ہے اور یہ کسی بڑے بریڈر کی بلڈ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی بڑے بریڈر سے پرچیز کیا ہے، آپ اسے بریڈ کروائیں گے سمپل گرین فشر کے ساتھ، جو آپ نے کہیں سے بھی لیا ہو، مارکیٹ سے لیا ہو، کسی دوست سے لیا ہو محلے میں، یا آگے پیچھے کہیں کسی گھر سے آپ نے بریڈ جو بندہ کروا اس سے لیا ہے۔ آپ نے گرین فشر لے لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بلو فشر کی فیمیل ہے یا بلو فشر کا میل اور گرین فشر کی فیمیل ہے، آپ نے دونوں کو پیئر اپ کرنا ہے، ان کی پیئرنگ کروانی ہے۔ جب ان کے بچے آئیں گے تو وہ اسپلٹ ہوں گے بلو کے، اور گرین وہ فشر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسپلٹ ہوگا بلو کا۔ تو اس طرح آپ نے 2-3 بار جب آپ نے اس طرح اسپلٹس لے لیے، اس طرح سے آپ اسپلٹس لیں گے، پھر ان کو آپ کے اسپلٹس کو آپ آپس میں پیئر اپ کروائیں گے، ان کے بچے آئیں گے، تو آخر کار 2-3 آپ کی جو ٹرائی ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس ایک بلو فشر نکل آئے گا۔ وہ جو بلو فشر ہوگا نا، اس اسپلٹس کی بات کر رہا ہوں، اسپلٹس میں سے آپ کے پاس ایک جو آپ نے تیار کی ہیں ان میں سے آپ کے پاس ایک بلو فشر بچہ آ جائے گا۔ وہ بلو فشر کو آپ اپنی دے دیں، اپنا نام دے دیں، یہ میری بلڈ لائن ہے، جو بھی آپ اپنی ایوری کا نام ہے، جو بھی آپ کا خود کا نام ہے
اس کو آپ وہ نام دے دیں کہ یہ میری بلڈ لائن بن گئی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کا کافی فائدہ آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ ہو جاتی ہے, لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یار یہ فلانے بندے کی بلڈ لائن ہے اور اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہو گئی کہ اس طرح سے آپ, اب یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اس میں آپ کو جب آپ اس کی ٹرائی کوشش کریں گے نا, آپ اس کو جب پریکٹیکلی کریں گے تو آپ کو ایزی ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کر بھی سکیں گے انشاءاللہ ایزی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں سے بھی برڈز لیے ہیں اچھی کوالٹی کے, کسی بریڈر کی بلڈ لائن نہ بھی ہو, وہ سمپل آپ نے کسی عام بندے سے, لوکل بریڈر سے آپ نے برڈز لیے, پٹھے لیے, آپ نے ان کو اپنے پاس تیار کیا, تیار کرنے سے مراد ان کی دیکھ بھال اچھی کی, اور وہ ان سے آپ نے پھر بریڈ لی اور جو بریڈ آپ کے پاس آ گئی آپ اسے بھی اپنی بلڈ لائن کا نام دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری بلڈ لائن ہے. آپ اپنا نام دے دیں اسے, یہ میری بلڈ لائن ہے, یہ نام ہے. تو یہ اس طرح سے آپ اپنی بلڈ لائن تیار کر سکتے ہیں. فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ آپ کو جاننے لگتے ہیں, آپ کی ایک لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شیڈ سے اس کیٹیگری کا, اس کوالٹی کا برڈ ہمیں ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں کوشش کرتے رہنا چاہیے, اپ گریڈ اپنے سیٹ اپ کو کرتے رہنا چاہیے. چھوٹی سی ایک بات تھی, انفارمیٹیو تھی, سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو مجھے نہیں اجازت, انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.